پاکستان کی انسلٹ ہوئی ہے، یعنی کہ ہماری عزت کا فالودہ ہوا ہے، کیسا؟ جو ہم بڑے عرصے سے آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں جا کر پاکستان پھنسے گا، اور جو کچھ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ امریکنز کا ساتھ دے رہے ہیں اس پر ایران جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا، اور اب وہی ہوا ہے، ایران نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ پاکستان اتنے غصے میں ہے کہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ان کے ناک سے دھواں نکل رہا ہے، کانوں سے دھواں نکل رہا ہے ایران کے حوالے سے کہ تم نے کیوں لاسٹ منٹ انکار کیا آنے سے۔ پاکستان کا غصہ ایران پہ نکل رہا ہے، اور اب اس وقت ایران صاف صاف کہہ رہا ہے کہ جی آپ اس وقت جو کام کر رہے ہیں وہ آپ امریکن فیور میں کر رہے ہیں، امریکنز کو فیور دینے کے لیے کر رہے ہیں، اور اس لیے ہم پاکستان آنے کو تیار نہیں ہیں۔ ایران گرتا ہے تو اگلا نمبر پاکستان کا آئے گا، اگر نہیں بھی آتا تو ترکی کے بعد پاکستان کا آئے گا۔ اور جن کو لگتا ہے نا ہمارے پاس ایٹمی اثاثے ہیں، میری بات یہ یاد رکھنا اور ذہن میں بٹھا کے رکھنا، آپ کو اپنے میزائل اڑانے کا بھی موقع نہیں ملے گا۔ نمسکار دوستوں، سواگت ہے آپ کے اپنے چینل پر۔ دوستوں، پاکستان کی عزت کا پھالودہ ہو گیا ہے اور ایران نے پاکستان کی گھنگھور بے عزتی کر دی ہے۔ اس کے بعد چیمہ کیسے چیخ رہا ہے اور پاکستانی کیا کہہ رہے ہیں، جانیے آگے اسی ویڈیو میں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ میں ضرور بتائیں، اور ایسے ہی دھماکے دار خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیں۔ پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے دھنیہ واد۔ جے ہند، جے بھارت۔ سب سے پہلے ایک ویڈیو کلپ ہے قمر چیمہ، ڈاکٹر قمر چیمہ صاحب کا، تو اس کو سنتے ہیں اور پھر اپنی بات آگے بڑھاتے ہیں۔ ویسے تو آپ کو معلوم ہی ہے کہ ابھی تک جے ڈی وینس نہیں آئے، کہا یہ جا رہا تھا کل سے کہ جی کل 2 بجے یعنی پاکستان ٹائم کے حساب سے آفٹرنون میں 2 بجے وہ وہاں سے روانہ ہوں گے اور پھر رات تک پہنچ جائیں گے، لیکن وہ روانہ ہی نہیں ہوئے کہ وہ پہنچ پاتے۔ لیکن ہاں ان کا سامان ضرور آ گیا، جو سیکیورٹی کی گاڑیاں اور دوسرا سامان، اور کچھ میڈیا پرسنز جو ہیں وہ ضرور امریکہ سے یہاں آ گئے ہیں، لیکن جے ڈی وینس اور ان کی ٹیم اس وقت باقی کی وہ یہاں پر نہیں پہنچ پائی ہے۔ بہرحال چیمہ صاحب کو سنتے ہیں اور پھر آگے بات کرتے ہیں۔ دوستو، اس وقت ایرانینز یہ کہتے ہیں کہ پاکستان جو ہے وہ ان کے لیے ریلیف لینے میں ناکام رہا ہے۔ یہ بھی انٹرسٹنگ چیز ہے۔ وہ کہتے ہیں جی پاکستان جو ہے اس نے جو ریلیف لینا تھا کہ ہماری شپ پکڑی گئی ہے، ہمارا کرو پکڑا گیا ہے تو ہم نہیں آئے۔ اچھا، مجھے ویسے فرینکلی سپیکنگ اس چیز کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ ٹیبل پہ بیٹھیں گے تو آپ اپنے مسئلے حل کریں گے نا۔ آپ دیکھیں امریکنز نے جو کیا وہ ان کو نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اس بات کو تو میں صحیح کہتا ہوں، جو امریکنز نے کیا شپ پکڑنا نہیں پکڑنی چاہیے، بلاکیڈ لگایا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے یار، اگر آپ یہ کہیں گے کہ نہیں پہلے یہ کرو تو ہم یہ کریں گے، یہ کریں گے تو ہم یہ کریں گے، اور پاکستان جو ہے بیسیکلی تو پاکستان کی انسلٹ ہوئی ہے، میں ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں ٹو بی آنےسٹ۔ لوگ پاکستان میں کہہ رہے ہیں نہیں 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 کوئی ایسی بات نہیں ہے، خیر ہے، یہ ہوتا ہے، نہیں، میں نہیں اس کو ایسے مانگتا۔ یہ پاکستان کی انسلٹ کرنے کی کوشش کی گئی ہے، ہمیں یہ بتانے کی کوشش کی گئی ہے جناب کہ آپ جو ہے نا وہ امریکن پرسپیکٹو کو فالو کر رہے ہیں۔ ہم تو فیسیلیٹیٹر ہیں، ہم تو پیس کی بات کرتے ہیں، ہم تو آپ کو ٹیبل پہ لے کے آ رہے ہیں، آپ نے لڑنا ہے تو 100 بسم اللہ۔ یہ تھے قمر چیمہ صاحب جو اوپنلی بتا رہے تھے کہ جی پاکستان کی انسلٹ ہوئی ہے، یعنی کہ ہماری عزت کا فالودہ ہوا ہے، جو ہم بڑے عرصے سے آپ کو بتاتے چلے آ رہے ہیں کہ جی کہیں نہ کہیں جا کر پاکستان پھنسے گا، اور جو کچھ کر رہے ہیں اور جس طریقے سے آپ امریکنز کا ساتھ دے رہے ہیں اس پر ایران جو ہے وہ ریئیکٹ کرے گا، اور اب وہی ہوا ہے، ایران نے آنے سے انکار کر دیا ہے۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ ڈاکٹر قمر چیمہ جیسے لوگ جو کہ بہت زیادہ کہہ لیجئے کہ فیور کرتے ہیں، نہ صرف گورنمنٹ کو بلکہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، وہ اکثر مطلب فیور میں ہی بات کرتے ہیں، تو ان کو بھی یہ کہنا پڑ گیا کہ جی پاکستان کی انسلٹ ہوئی ہے۔ وہ جو ہم نے پوری دیگ چائے کی چڑھا کے رکھی تھی، اب ہمیں یہ بتائیے ہم نے اس کا کرنا کیا ہے۔ پاکستان کی جو ہے وہ ایک بڑی ناکامی اس کو سمجھا جا رہا ہے، پاکستان کے اندر یہی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کے لیے بہت امبیرسنگ سچویشن ہے کہ انہوں نے ساری تیاری کی ہے اور سب جگہ اناؤنس کر دیا کہ جی ایران اور امریکہ ایک بار پھر بات چیت کے لیے پاکستان میں ہوں گے، ڈیٹس بھی آ گئی، سب کچھ ہو گیا، اور اس کے بعد ایران نے منع کر دیا اور اب امریکہ ڈیلیگیشن بھی نہیں آیا ہے۔ یقیناً یہ بات جو ہے وہ پاکستان کے اندر، یعنی جو پاکستانی انالسٹ ہیں، پاکستان کے میڈیا ہے، پاکستان کے جرنلسٹ اور دوسرے کئی ایسے ایکسپرٹس جو کہ خاص نظر رکھتے ہیں
इंटरनेशनल अफेयर्स के ऊपर, उनका यही कहना है कि ये एक बहुत एम्बैरेसिंग सिचुएशन है पाकिस्तान की इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। अगर देखा जाए तो एक तरह से इंसल्ट हुई है कि ईरान ने साफ इनकार कर दिया, और अब ईरान ने ना सिर्फ इनकार किया बल्कि ईरान की तरफ से ये भी बातें की जा रही हैं कि उनको शक है कि पाकिस्तान अमेरिका के साथ मिलकर कोई ना कोई घोटाला कर रहा है। अब अगर पाकिस्तान के ऊपर इस तरह के इल्जाम लगेंगे तो यकीनन इंटरनेशनली पाकिस्तान के लिए एक ऐसी सिचुएशन आ जाएगी कि थोड़े दिन पहले जो हम हार फूल पहना रहे थे, और उस वक्त भी मैंने कहा था कि बहुत जल्दी कर रहा है पाकिस्तान, बहुत तेजी से जा रहे हैं, बहुत ज्यादा जल्दबाजी में तारीफें की जा रही हैं, थोड़ा सा रुक जाइए, थोड़ा सा सब्र कीजिए और देखिए कि आगे सिचुएशन क्या बनती है। उसके बाद अगर आपका काम कुछ बेहतर हो जाए और आप जंग रोकने में या लोगों से लड़ाई खत्म करवाने में अगर अपना रोल आप प्ले कर पाए तो फिर जरूर आप अपनी तारीफें करें या करवाएं, लेकिन वक्त से पहले तारीफें किया और उसका रिजल्ट जो है वो आप लोगों के सामने है। पाकिस्तान को साफ इनकार ईरान की तरफ से हो गया है। अमेरिका जो है अब यकीनन वो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप जो है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट और पाकिस्तान के फील्ड मार्शल साहब से बात कर रहे होंगे और कह रहे होंगे कि हाँ बताओ बेटा अब तुमने क्या सोचा है, आगे इसको कैसे लेकर चलना है, क्योंकि पाकिस्तान ने जितने दावे किए थे वो धरे के धरे रह गए। अब सबको इस बात का इंतजार है कि शायद एक आध दिन में ईरान को मना लिया जाए, शायद ईरान जो है वो आ जाए और ईरान किसी तरीके से मान जाए तो पाकिस्तान जो है वो कम से कम एक तरह की फेस सेविंग तो मिल ही जाएगी ताकि हम उसमें से निकल सकें। कि इस वक्त जो ईरान ने हमें पूरी दुनिया के आगे एक एम्बैरेसिंग सिचुएशन में डाल दिया है कि जी मीटिंग जो हमने रखी थी और हम बार बार बता रहे थे कि वाह जी वाह ये सब कुछ तो हम करवा रहे हैं, उसमें से पाकिस्तान अब इस मुश्किल से कैसे निकलेगा। यकीनन इस वक्त सबकी नजरें जो है पाकिस्तान के ऊपर हैं और सब यही इंतजार कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। अभी जैसे डॉक्टर कमर चीमा भी कह रहे थे कि जी जब तक ये लोग टेबल पे नहीं बैठेंगे तब तक कुछ होगा। पहली बात तो ये कि चीमा साहब ये पहले भी एक बार टेबल पर आ चुके हैं और बातचीत हो चुकी है और आपने देखा था कि क्या रिजल्ट निकला था। तो अब ये कहना कि जी ईरान जो है वो गलत कर रहा है, ईरान को आना चाहिए, तो बिल्कुल क्या डोनाल्ड ट्रंप को सब कुछ करना चाहिए जो वो कर रहे हैं। यकीनन उस पर भी चीमा साहब ने एक बड़ा मुझे बड़ा सरप्राइज हुआ कि उन्होंने जो है वो अमेरिका को गलत ठहराया, क्योंकि हमेशा तो फेवर ही करते रहे। तो बहरहाल अच्छी बात है अगर उन्होंने सही को सही कहा। लेकिन जो वर्स्ट केस सिनारियो है वो मैं आपको बता देता हूं। वॉशिंगटन पोस्ट दावा करता है, अल जजीरा इसको ब्रेकिंग न्यूज के तौर पे पेश करता है कि पाकिस्तान इज फ्यूमिंग सीक्रेटली फ्यूमिंग विद ईरान। यानी पाकिस्तान इतने गुस्से में है कि आप ये कह सकते हैं कि उनके नाक से धुआं निकल रहा है, कानों से धुआं निकल रहा है ईरान के हवाले से कि तुमने क्यों लास्ट मिनट इनकार किया आने से। पाकिस्तान का गुस्सा ईरान पे निकल रहा है, क्योंकि निस्बतन जो कमजोर होता है गुस्सा उसी पे निकलता है। अमेरिका पर नहीं है गुस्सा, जिन्होंने ईरान का ब्लॉकेड कर दिया सीज फायर के बावजूद, जिन्होंने ईरान के खिलाफ ऐसी कार्रवाइयां की सीज फायर के बाद भी कि वो बिल्कुल ही खिलाफ वर्दी कहलाती हैं। वहां गुस्सा नहीं है, कमजोर पर गुस्सा निकल रहा है। दुनिया के जरीदे रिपोर्ट कर रहे हैं कि पाकिस्तान शदीद गुस्से में है ईरान के बारे से। भाई तुम्हें इन पे गुस्सा आया हुआ है, और आप जरा उठा के देखें कंपनी का सोशल मीडिया, आपको पता चलेगा। सो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट काइंडली रिस्पेक्ट ईरान डिसीजन नॉट टू ट्रेवल टू इस्लामाबाद at this particular moment. Remember, they are the ones dying for us. Yes, for us, for as surely as the sun rises in the east, Israel will come after Pakistan if Iran is destroyed. जो बात मैं पहले दिन से अवाम को समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि देखें ईरान हमारे लिए लड़ रहा है। ईरान गिरता है तो अगला नंबर पाकिस्तान का आएगा, अगर नहीं भी आता तो तुर्की के बाद पाकिस्तान का आएगा। और जिनको लगता है ना हमारे पास एटमी असासे हैं, मेरी बात ये याद रखना और जहन में बिठा के रखना, आपको अपने मिसाइल उड़ाने का भी मौका नहीं मिलेगा। ईरान को पता है क्यों मौका मिला है, मैं बताता हूं। ईरान ने ओवर द ईयर्स 500-600 मीटर नीचे अपने सारे साइलोस बनाए हैं। वहीं प्रोडक्शन होती है, वहीं स्टॉक होता है, वहीं से व्हीकल आती है, बाहर निकलती है, मिसाइल लॉन्च करती है और वापस ऑल द वे अंदर चली जाती है। आपने तो जितनी एक्सेस अमेरिका को दी, जितने अड्डे आपने अमेरिका को भी हालिया दिए हैं, आपने मुशर्रफ देकर गया, अभी जाके हमने कोई 8-10 साल पहले अड्डे खाली करवाए हैं अमेरिका से। अमेरिका के पास आपकी एक एक जगह की मुकम्मल तफसीलात हैं। मार्क माय वर्ड्स, 10-15 मिनट के अंदर उन्होंने हर चीज टारगेट करके ना आपको उड़ने का भी मौका नहीं देना। आपका मिसाइल उड़ नहीं सकेगा, आपके जहाज उड़ नहीं सकेंगे। ये हाल होना है, अल्लाह ना करे। तो ये ना कहना कि हम एटमी कुव्वत हैं, कोई जुर्रत नहीं कर सकता। पाकिस्तान के पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी नहीं है। लोग कहेंगे जी है, हमने बनाया ऐसा मरीन लॉन्च क्रूज मिसाइल बनाया, उसकी टोटल रेंज 300 या 500 किलोमीटर है। उससे आप इसराइल को कैसे टारगेट करेंगे, अमेरिका को कैसे कुछ करेंगे? वो इंडिया के किसी छोटे से इलाके के लिए तो हो सकता है, उनके लिए नहीं हो सकता। सो आपके पास सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी बस टेक्निकली है, लेकिन एक्चुअली नहीं है।
تو اس لیے اس میں نہ رہیں. ایران گر جاتا ہے تو وہی ہوگا جو تب ہوا تھا جب خوارزم گر گیا تھا تو بغداد کا نمبر بھی آیا تھا. کچھ سال لگ گئے تھے لیکن نمبر آیا تھا. یار ایران کو تو معاشی طور پہ تباہ کیا گیا, عراق کو پھر جا کے حملے کیے گئے, پاکستان تو پہلے ہی معاشی طور پہ تباہ ہے. غربت 50% پہنچ چکی, بے روزگاری بلند ترین سطح پہ, مہنگائی بلند ترین سطح پہ, عوام کی نفرت آپ سے بلند ترین سطح پہ, حکومت سے لوگ مطلب دیکھنا نہیں چاہتے ان کی طرف. تو آپ سوچیں کہ ایسے حالات میں آپ کے خلاف کوئی کارروائی کرنا کتنا آسان ہے. ایک طرف ادھر سے اگر ایران کے قبضہ خدا نہ خواستہ یہ کر لیتے ہیں یا ان کی مرضی کے رجیم آ جاتی ہیں, کوئی جولانی ٹائپ جیسے شام میں آ گیا, ایسے کوئی جولانی ٹائپ ایران میں آ جاتا ہے 2.0, آپ بتائیں آپ کے ساتھ ہوگا کہ ایک طرف انڈیا ایک طرف وہ, اور امریکہ کی فل ملٹری مائٹ ہوگی دوسری طرف. ادھر آپ نے افغان طالبان سے بھی پنگا لیا ہوا ہے, پاکستان سینڈوچ ہو کے رہ جائے گا. اور سوچو عقل کے اندر اس بات پہ, ایران تمہارے لیے سیسا پلائی دیوار کا کام کر رہا ہے. ایران وہ کام کر رہا ہے اگر تمہارے ڈاکٹرین مان لی جائے کہ جی ہم نے سوویت یونین کے خلاف جو لڑائی لڑی تھی وہ ٹھیک لڑی تھی, اگر ہم انہیں وہاں شکست نہ دیتے تو وہ پاکستان میں آ جاتے. تو اب اگر ایران کو شکست ہوئی نا تو وہ بھی پاکستان میں ہی آئیں گے. یہ صرف سوویت یونین نے نہیں کرنا تھا, ان کا بھی ارادہ یہی ہے. تو اگر وہ ڈاکٹرین تمہاری سچی اور ہمیں ماننی ہے تو یہ ڈاکٹرین بھی پھر سچی ہے, یہ بھی ہمیں ماننی چاہیے. اور جو یہاں پر 6 دن سے اسکول کالج یونیورسٹیز بند ہیں اور آگے بھی منڈے کو ہی پتہ لگے گا کہ اسکول کالج دوبارہ کھلنے ہیں یا نہیں کھلنے. اس کے ساتھ شاپس بند ہیں, آفیسز بند ہیں, سب کو ورک فرام ہوم کہہ دیا گیا. تو پورا پاکستان ایک طرح سے, یا خاص طور پہ پورا پاکستان نہ صحیح لیکن کم از کم اسلام آباد, راولپنڈی, یہ دونوں سٹیز جو ہیں اس کو ایک دم جو ہے وہ ایک طرح سے لاک ڈاؤن کی حالت میں رکھا گیا ہے. تو یہ دونوں سٹیز کے لوگوں نے کیا قصور کیا ہے بھائی, کیا آپ نے ان کو لاک ڈاؤن کی حالت میں رکھا ہے یہ کہہ کے کہ جی سیکیورٹی ہائی الرٹ ہے. سیکیورٹی ہائی الرٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سب لوگوں کو گھروں میں بند کر دو. اس کا مطلب ہے پاکستان میں بہت امن ہے اور بہت زبردست طریقے سے سیکیورٹی دی جا رہی ہے. بہرحال جن کا انتظار تھا وہ تو پہنچے نہیں. جسے کہتے ہیں نا کھایا پیا کچھ نہیں, گلاس توڑا 12 نے. تو جی کھایا پیا کچھ نہیں یعنی آ کے بیٹھیں گے نہ, کوئی بات چیت کے بعد کوئی رزلٹ نکلے گا نہیں اور خرچہ ہمارا کرا دیں گے کہ ختم. بائے بائے, ٹاٹا, گڈ بائے, گیا.